بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پاکستان کی نیشنل اور ریجنل لینگویجز کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں ایک اور بولی جانے والی ریجنل لینگویج کشمیری. کشمیری زبان تقریباً 750 سال پرانی زبان ہے، اور جدید ریسرچ کے مطابق کشمیری زبان کا تعلق بھی وادی سندھ میں بولی جانے والی مختلف لینگویجز کے ساتھ جا کر ملتا ہے. یعنی اس کا تعلق بھی ہڑپائی اور دراوڑی لینگویجز کے ساتھ ہی منسلک ہے. اس کے کئی مشہور لہجے ہیں، جن میں مسلمان کی، ہند کی، گندورو اور گامی بہت زیادہ پاپولر ہیں. مسلمان کی اور ہند کی وہ لہجے ہیں جو کشمیر میں رہنے والے مسلمان اور ہندو بولتے ہیں، جبکہ گندورو اس کا سب سے سٹینڈرڈ ڈائلیکٹ سمجھا جاتا ہے، جس میں کشمیری علم و ادب موجود ہے. کشمیری علم و ادب کو 5 مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. باقی تمام زبانوں کی طرح اس کا آغاز بھی لوک گیتوں کے فروغ سے ہوتا ہے، اور اس طرح کی شاعری میں یعنی لوک شاعری میں ہمیں کشمیری سوسائٹی کی اجتماعی سوچ اور احساسات کا پتہ چلتا ہے. دوسرے دور میں الہیات کے موضوع پر لکھا گیا، اور اس دور کے سب سے اہم شاعر شتی کنٹھ ہیں. کشمیری زبان کا تیسرا دور عشقیہ داستانوں کو منظوم کرنے کا ہے. اس دور کی سب سے اہم شاعرہ ہبہ خاتون ہیں. ہبہ خاتون کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ہبہ خاتون کا دور 1554 سے 1609 تک کا ہے. ہبہ خاتون کو نائٹنگیل آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے، اینڈ شی واز دا وائف آف لاسٹ رولر آف کشمیر یوسف شاچک. اس دور میں منظوم قصوں کو کشمیری کے علاوہ اہم فارسی و عربی قصوں کو بھی کشمیری زبان میں پیش کیا گیا. ارمنی لال اور ملا فقیر اس دور کے اہم شعراء کرام میں شامل ہیں. چوتھے دور میں کشمیری زبان پر روحانی اثرات غالب رہے اور صوفیانہ شاعری زیادہ تر کی گئی، جس کے روح رواں محمود گامی ہیں. محمود گامی کا دور 1765 سے 1855 تک کا ہے، اور محمود گامی کا تعلق کشمیر کے علاقے اننت ناگ سے تھا. پانچویں دور کی بات کی جائے، پانچواں دور جدید ادب کے زیر سایہ پلا بڑھا. یہ اپنے اندر نئے فکری رجحانات بھی رکھتا ہے. غلام احمد مہجور، جن کا دور 1887 سے 1952 تک کا ہے، اس دور کے سب سے اہم شاعر سمجھے جاتے ہیں. کشمیری ادب میں مقامی تخلیقات کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں سے بھی تراجم ہوئے، جس میں ایرانی ادب کو خاص طور پر غزل اور مثنوی کے تراجم کے بعد کشمیری شعراء اور ادیبوں نے اختیار کیا. آزاد کشمیر یونیورسٹی میں کشمیریات کا مضمون پڑھایا جا رہا ہے. کشمیری زبان کی ایک اور اہم شاعرہ لالیشوری ہیں، جن کا دور 1320 سے 1392 تک کا ہے. یعنی یہ 14ویں صدی کی شاعرہ ہیں، اور یہ مسٹک پوئٹس تھیں جنہوں نے صوفیانہ شاعری کو فروغ دیا. لالیشوری کو کشمیری معاشرے میں بہت اہمیت حاصل ہے. ہماری نیکسٹ ریجنل لینگویج ہے سرائکی لینگویج. سرائکی زبان دریائے سندھ کے دونوں جانب پاکستان کے سینٹرل ایریاز میں بولی جاتی ہے. اس کے امپورٹنٹ ڈسٹرکٹس میں سب سے پہلے صوبہ پنجاب میں میاں والی، بھکر، لیا، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، ملتان، خانیوال، بہاول نگر اور بہاول پور شامل ہیں. پنجاب کے علاوہ اس زبان کے باقی 3 صوبوں میں بہت سارے بولنے والے موجود ہیں. مثلا سندھ میں کشمور، جیکب آباد اور سکھر. بلوچستان میں بارکھان، نصیر آباد اور جھل مکسی، جبکہ کے میں ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کے اضلاع میں آبادی کی ایک بڑی تعداد سرائکی بولنے والوں کی ہے. سرائکی ادب کے بڑے شعراء میں سچل سرمست اور خواجہ غلام فرید شامل ہیں. اس زبان میں مضامین، افسانے اور ڈرامے لکھے جا رہے ہیں، اور پاکستان کا نیشنل ٹی وی ان ریجنل لینگویجز کی پروموشن کے لیے یہ ڈرامے، گیت اور نیوز شامل کر رہا ہے. براہوی زبان کی بات کی جائے، جو کہ پاکستان کی ایک اور ریجنل لینگویج ہے، یہ بلوچستان کے علاقے کلات اور اس کے گرد و نواح میں بولی جاتی ہے.
براہوی عام طور پر فارسی اور عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اور اس کے لوک ادب میں موجود لیلا مور کی کہانی بہت زیادہ فیمس ہے۔ 18ویں صدی میں ملک داد نے تحفۃ العجائب کے نام سے ایک کتاب تحریر کی جسے براہوی زبان کا پہلا معیاری ادبی سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مولانا نبو جان اور مولانا محمد عمر دین پوری نے اس زبان کے اعلیٰ علمی خزانے میں اضافہ کیا۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہوا، اخبارات اور رسائل کی اشاعت بھی جاری ہے۔ جو بڑے بڑے ممتاز براہوی رائٹر ہیں ان میں ڈاکٹر عبد الرحمن نادر کمرانی اور پیرل محمد زبیرانی شامل ہیں۔ اس کے بعد اگلی زبان کی بات کی جائے جو کہ ہندکو ہے۔ ہندکو زبان پنجاب کے اضلاع راولپنڈی اور اٹک، خیبر پختونخوا کے اضلاع ایبٹ آباد، مانسیرا، ہری پور، پشاور اور کوہاٹ میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان کے فروغ کے لیے ادارہ فروغ ہندکو پشاور، بزم علم و ادب ایبٹ آباد اور حلقہ یارہ شنکیاری، یہ 3 اہم ادارے ہیں جو اس زبان کی پروموشن کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ماہانہ میگزین بھی ایشو کیا جاتا ہے جو کہ فروغ کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ کئی شخصیات ہندکو زبان کی پروموشن کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جن میں صوفی عبدالرشید، کرنل فضل اکبر، آصف ثاقب، شریف حسین شاہ، پروفیسر محمد فرید، پروفیسر یحییٰ خالد اور نذیر کسالوی جیسی شخصیات اہم ہیں۔ اس زبان میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی دی جا رہی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری ریجنل لینگویج کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ پاکستان میں منورٹیز کے رول کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اینڈ اٹ از آر لاسٹ ٹاپک نمبر 3۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔